رفتار چاہتا ہے، ورنہ وہ انسان صرف اپنے تصور میں ہی کھویا رہتا ہے، مگر اللہ رب العزت اگر اسے میلاد سے دور کر دیتا ہے تو اتنا یاد رکھیں کہ دنیا تو اس کے ہاتھ میں نہیں آنے والی، اور قبر کا حال تو اللہ بہتر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سرکار سے قریب کرتی ہیں، سرکار سے قریب کرتی ہے۔ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر پوچھا، یا رسول اللہ، جیسے آج ہم دنیا میں آپ کے قریب ہیں، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ کل اللہ رب العزت جب فیصلہ فرمائے تو ہم جنت میں بھی آپ کے قریب میں رہنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے کہا اچھا، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہماری خواہش ہے کہ ہم جنت میں بھی آپ کے قریب رہیں۔ تو میرے پیارے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا، کل قیامت میں جنت میں وہ میرے قریب اتنا ہی ہوگا، یعنی سرکار کی قربت درود مصطفیٰ ہے، مجلس مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ انسان ہے جو جتنی زیادہ مجلسوں میں شرکت کرے گا، ورنہ اتنا بڑا مائک لگا ہوا ہے، ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، انسان اپنے گھر پر بیٹھ کر چارپائی پر لیٹ کر بھی سن سکتا ہے، مگر یاد رکھیں یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے۔ آج انسان کے بدن میں دل دھڑک رہا ہے، جس دن یہ دھڑکنا بند ہو جائے گا، روح کی جسم سے پرواز کر جائے گی، اس دن حالت صرف اتنی رہے گی کہ چند لوگ اکٹھا ہوں گے، غسل دیں گے، غسل دینے کے بعد جنازے کو کفن کو کاٹ لیا جائے گا، کفن کو جنازے میں بچھا دیا جائے گا، لے جا کر رکھ کر نماز جنازہ پڑھا کر پھر اس کے بعد قبر میں اتارا جائے۔ یاد رکھیں زندگی کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور زندگی کی حقیقت کو اگر کسی انسان کو پانا ہے تو پھر ایک ہی ذریعہ ہے کہ آج نبی کی مجلس میں نبی کے دیدار کے لیے حاضر ہو جائیں، فرشتوں کے ساتھ میں مل جائیں، دنیا میں بھی سرکار کا ساتھ ہوگا، قبر میں بھی سرکار کا ساتھ ہوگا، اور قیامت میں بھی سرکار کا ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد۔ ورنہ انسان کی زندگی سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں، سوائے بربادی کے کچھ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کس نبی کی بارگاہ میں، کس نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ کتنی بابرکت مجلس ہے۔ اس مجلس کے دلہا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پوری دنیا کے اندر میلاد منایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ موبائل چلانے والے ہیں، الحمدللہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، پوری دنیا کے اندر میلاد منایا جا رہا ہے، پوری دنیا کی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ ہے کیا اس کی؟ کیوں مناتے ہیں؟ کیا حاصل ہوگا؟ کیوں گھروں کو سجایا؟ وجہ کیا ہے گھروں کو سجانے کی؟ تو یاد رکھیں جواب یہی ملے گا کہ زمین کے اوپر نام مصطفیٰ پر ہم نے اپنے گھروں کو سجایا ہے، کل اللہ تعالیٰ اس اندھیری قبر کو اسی نام مصطفیٰ کے طفیل قبر کو روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برکتیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک، پیارے آقا کی زندگی کو جو دیکھو، یہ اتنی آسان ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ رفتار سے پھیلنے والا مذہب اسلام، کیونکہ جتنے لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں آپ انہیں پوچھیں کہ تمہارا اسلام لانے کا، مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں مجبور کر دیا کہ اپنے آبائی دھرم کو چھوڑ کر واحد مذہب اسلام کو ایکسپٹ کر لے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ یار جو نبی اپنے صحابہ کے بھوک کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا ہو، وہ نبی کی آمد میں اپنے امتیوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برکتیں ہمارے نبی کی زندگی، نبی کے زندگی کی برکتیں۔ آج 1400 سال کا عرصہ، 1400 سال کا عرصہ
गुजर गया। मगर आज भी इंसान की अकल हैरान है। जब लोग कुरान को पढ़ते हैं, उसकी तालीमात को पढ़ते हैं, तो फिर वो यही कहते हैं कि जिस उम्मत का नबी इतना खूबसूरत है तो इस उम्मत का खुदा कितना खूबसूरत है। जो इस्लाम हमें पड़ोसियों का हक बताता हो, दुनिया के अंदर कोई मजहब ऐसा नहीं है कि उस मजहब की तालीम में ये लिखा हो कि बंदो तुम पर तुम्हारे पड़ोसियों का भी हक है। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है, मगर वाहिद इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने ये खाने के लिए पीने के लिए अच्छा मुहैया कराया है, अच्छा दिया है, तो खूब अच्छे से खाओ, खूब अच्छे से पियो। सरकार फरमाते हैं अगर तुम्हारे घर में गोश्त बना है और अगर तुम्हारा पड़ोसी गोश्त खाने से कासिर है, बचा हुआ है, उसके पास इतनी मालो दौलत नहीं है, तो सरकार फरमाते हैं पड़ोसियों का हक ये है कि तुम अपने बर्तन में से थोड़ा सा गोश्त उसको भी अता कर दो, ताकि उसके भी बीवी बच्चे खा ले और तुम्हें सवाब मिलता चला जाए। सरकार फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास है तो सही, मगर इतना मुख्तसर है कि तुम पड़ोसी को नहीं दे सकते, तो सरकार फरमाते हैं ना दे सको तो मत देना, मगर याद रखना कि तुमने जो गोश्त खाया है उन हड्डियों को अपने पड़ोसी के दरवाजे पर मत फेंकना, या ऐसी जगह मत फेंकना कि वो अब जब उस हड्डी को देखे तो ये तसव्वुर करे इसने तो खा लिया, अल्लाह तूने मुझे क्यों नहीं दिया है। इतना मुकद्दस मजहब इस्लाम जो इस चीज की तालीम देता है। सरकार फरमाते हैं जब तुम किसी यतीम बच्चे को देखो तो उस यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से मोहब्बत न करो, अपने खुद के बच्चे से मोहब्बत न करो। पूछा गया या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? सरकार फरमाते हैं उस यतीम के सामने अगर तुमने अपने बच्चे से मोहब्बत कर ली ना, तो फिर वो यतीम सोचेगा कि मौला काश मेरे भी माँ बाप जिंदा होते तो वो भी मुझसे मोहब्बत करते। ये मजहब इस्लाम है। 1450 साल पहले इस मजहब की नींव रखी गई। ये नींव कैसी रखी गई, ये क्या चीज थी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में आने का आलम ये था कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में आए भी न थे। हजरत आमिना के बतन में थे। हजरत आमिना फरमाती है आप तो एक छोटे से गांव में रहते हैं, आप बखूबी इस रिवायत को समझ सकते हैं, क्योंकि सिटी वाले इस रिवायत को नहीं समझ सकते। गांव में क्या होता है, पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है। कई इलाकों में आप चले जाओ, आपका इलाका तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी से सैराब है, मगर हम जहाँ के रहने वाले हैं, आप महाराष्ट्र के अंदर नजर डालेंगे पानी की बड़ी किल्लत होती है। आज भी वहां पर लोग पानी के लिए अपने मटकों को अपने कंधों पर सरों पर रखकर कुएं से पानी लाते हैं। जिन लोगों ने उन अंदाज को देखा होगा वो बखूबी समझ सकते हैं। मैं पंखे में बैठा रहूंगा, आप गर्मी में बैठे रहेंगे। यहाँ से ले ऊपर से दुरूद पाक पढ़िए। ऊपर से ले मैं ताला लगा दूँ। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो गौर से सुनो, आप लोगों ने वो वक्त देखा होगा कि जब घर की खवातीन मटका उठाकर किसी कुएं पर या नदी पर पानी पीने जाती है। हजरत आमिना फरमाती है चूंकि अरब इलाका पानी की काफी कमी, आज भी जो लोग अरब वगैरह जाकर आए हैं वो लोग खूबी जानते हैं कि वहां पर सबसे कीमती चीज पानी है, क्योंकि वहां पर ऐसी चीज मौजूद नहीं। हजरत आमिना फरमाती है जब ये शहजादा मेरे बतन में आया तो हमारा तो मामला ये था कि हम जो है मटकिया उठाकर कुएं पर पानी लाने के लिए जाया करते थे। तो हजरत आमिना फरमाती है वो वक्त तो ऐसा था 1450 साल पहले, चप्पल का इजाद तो अभी हुआ, उस वक्त में इतने चप्पल वगैरह तो थे नहीं कि इंसान पहन कर चला जाए, तो इंसान बगैर चप्पल के ही चला जाता। हजरत आमिना फरमाती है ये शहजादा मेरे बतन में आने से पहले जब मैं जमीन पर पैर रखती या मटके को उठाकर लाती तो जमीन के कंकर जो है मेरे पैरों में चुभा
تھے میں اس چبھن کو محسوس کیا کرتی تھی، مگر حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ شہزادہ میرے بطن میں آیا تھا، میرے پیٹ میں آیا تھا، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں بھی وہی تھی، میرے پیر بھی وہی تھے، وہ راستہ بھی وہی تھا، کنکر بھی وہی تھے، مگر یہ شہزادی کی برکتیں اتنی زیادہ تھی کہ میں جب اس زمین پر پیر رکھتی تھی تو جو کنکریاں میرے پیر میں چبھا کرتی تھی وہ کنکریوں پر پیر رکھنے کے باوجود مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں نے گلاب کے پھولوں پہ اپنا پیر رکھا۔ سبحان اللہ، برکتیں ہمارے نبی کی، یہ شان ہمارے آقا کی، یہ برکتیں ہیں، مگر یاد رکھیں ہم بارہا اس چیز کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد جب اس نے اسلام کو قبول کیا اور اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ اس کلمے کے طفیل آپ کو ایک روایت سناؤں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہو، قیامت تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اکثر خطبہ میں اپنے مسجد کے امام سے سنتے ہی ہوں گے، یاد رکھیں یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ آج انسان کو گرمی ہو تو دیکھو پنکھا لگ گیا ہے نا، ہر چیز میسر ہے کیونکہ دنیا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے اسی وقت تک انسان جو ہے خوب شوق کر لے گا، خوب آسائی سے اپنے لیے پیدا کر لے گا، مگر یاد رکھیں قیامت ایک ایسا دن ہے، میرے پیارے آقا فرماتے ہیں زمین تانبے کی ہوگی، اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ نیزہ جانتے ہیں جو جنگوں میں بھالا استعمال ہوتا تھا نا، اس بھالے کو نیزہ کہتے ہیں، نیزہ سوا نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جب بندہ حساب دے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد نام اعمال کھلیں گے۔ نام اعمال ہے کیا؟ دنیا کے اندر جو انسان نے نیکیاں کی ہے یا برائیاں کی ہے، ان نیکیوں کا حساب، ان برائیوں کے حساب کو نام اعمال کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا نام اعمال جس میں تحریر ہوں گے وہ رجسٹر اتنا بڑا ہے کہ اگر انسان اس رجسٹر کے ایک حصے سے چلنا شروع کرے تو دوسرے حصے پر پہنچنے تک 40 سال کا سفر ہوگا، 40 سال کا سفر۔ وہ نام اعمال بننے کے کھلیں گے، وہ نام اعمال جب بندوں کے کھلیں گے رب تعالیٰ حساب لے گا، حساب جب لے گا قریب میں میزان ہوگا۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو کہتے ہیں۔ میزان یہ عربی لفظ ہے، عربی ورڈ ہے، ترازو ہوگا، اس ترازو کے اوپر نام اعمال تولے جائیں گے۔ نام اعمال کس طریقے سے؟ ایک طرف تو برائیوں کا دفتر رکھا ہوگا اور ایک طرف نیکیوں کا دفتر رکھا ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب برائیاں غالب آ جائیں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس میزان کو دیکھے گا، اس کی نیکیاں تو پلہ بھر ہے، اس کی نیکیاں تو مٹھی بھر ہے، مگر دنیا میں گناہ بہت کر کے آیا ہے۔ فرشتوں سے کہے گا دنیا کے اندر اس نے ایک مرتبہ سچے دل سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرشتے کہیں گے ہاں مولا اس نے کہا تھا۔ میرا رب کہے گا آج اس کلمے کو لے کر آ جاؤ، اس کی مٹھی بھر نیکیوں کے اوپر رکھ دو۔ سرکار فرماتے ہیں اس نے جو زبان سے کہا تھا اس کلمے کو لا کر رکھ دیا جائے گا۔ جہاں برائیاں غالب آ رہی تھی یہ کلمے کے طفیل نیکیاں غالب آ جائیں گی۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا میں اگر کسی انسان نے سچے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی برکتیں ہیں اس میں، اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے اتنے راستے فراہم کر دیے، اتنی چیزیں فراہم کر دی، مگر یاد رکھیں ہر پیر جو اٹھتا ہے یا تو وہ نیکی کی طرف اٹھے گا یا تو وہ برائیوں کی طرف اٹھے گا۔ یہی پیر ہوں گے، یہی ہاتھ ہوں گے۔ میرے رب تعالیٰ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن محشر برپا ہے، بندہ حساب دینے کے لیے پہنچا، حساب و کتاب ہوگا،
ظاہر سی بات ہے، آج اگر ہم فیس بک میں، انسٹاگرام پر اگر